قرآن کریم کی تلاوت اور قرأت کے آداب کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس کے آداب میں سے ایک اہم ادب شروع میں تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ یا استعاذہ نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا۔ یہ پورا ایک دعائیہ جملہ ہے، اس کا نام ہے اعوذ باللہ اس جملے کا نام ہے تعوذ، یا اسی کو استعاذہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جو جملے ایسے ہیں یا جو کلمات جو بکثرت مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طور پر، دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، تو ان کے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ کا نام تسبیح، الحمدللہ کہنے کا نام ہے تحمید، اللہ اکبر کہنے کا نام ہے تکبیر، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام ہے تحلیل، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا نام ہے حوقلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا نام ہے بسملہ۔ تو یہ نام رکھ دیے گئے ہیں اس طرح جو بکثرت پڑھے جاتے ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ان کو حی علی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ ہے، ایک دعائیہ جملہ ہے، اس کا نام رکھ دیا گیا ہے تعوذ، اور اسی کو استعاذہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ دونوں اس کے نام ہیں۔ تو ہم اس سے متعلق تین باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک اس کے معانی کیا ہیں، دوسرے اس سے متعلق احکام، تیسرا وہ مواقع کہ جہاں تعوذ یا استعاذہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ آپ اس کا پڑھتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ہے نا۔ تو اس میں لفظ شروع میں اعوذ آیا ہے، تو اعوذ یعاذ یعوذ عوذن سے اس کے معنی کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں کے اندر داخل ہونا، کسی کی پناہ پکڑنا، اس کو اپنے لیے آڑ بنا لینا، کسی سے، کسی دشمن سے کسی بڑی قوت کا تحفظ حاصل کرنا، کسی بڑی قوت کی حفاظت حاصل کرنا۔ تو یہاں گویا مسلمان جب اعوذ باللہ کہتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی قوت، بہت بڑی کیا بلکہ سب سے بڑی قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو بہت سارے اہل علم نے اللہ کا اسم اعظم قرار دیا ہے۔ آگے لفظ الشیطان من الشیطان ہے۔ شیطان کا لفظ جو ہے اس کے معنی میں دو حضرات علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ زیادہ معروف اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ شیطان لفظ شطن سے نکلا ہے، جس کے معنی دور ہونے کے ہوتے ہیں، دور ہونا۔ تو شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام شیطان پڑ گیا ہے، اس کا نام شیطان رکھ دیا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی بعض ذکر کرتے ہیں کہ یہ شاط یشیط سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جلنا، جلنا، ہلاک ہونا۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر ہلاکت میں پڑ گیا ہے، اور یہ جل گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، تو اس وجہ سے اس کا نام شیطان پڑ گیا ہے۔ شیطان لفظ خاص نہیں ہے، ابلیس مردود کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا شخص کے جو اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث بنے، کسی برائی میں پڑنے کا، برائی میں ڈالنے کا باعث بنے، تو اس کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کا ذکر انسانوں پر بھی آیا ہے، جنات پر بھی آیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو قرآن کریم نے انسانوں اور جنات دونوں میں شیاطین کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں جو اس طرح کے اوصاف کا حامل ہو، اس طرح کی بری باتیں اس میں پائی جاتی ہوں، تو اس کو شیطان کہا جائے گا، اور اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے۔ آخر میں لفظ الرجیم ہے، یہ رجم سے نکلا ہے، رجیم بمعنی مرجوم کے، رجم سے جس کے معنی اصل میں ہوتے پتھر مارنا۔ تو پتھر کسی کو مارنا، سنگسار کرنا، اسی طرح اس کی معنی میں داخل ہے کسی کو دھتکارنا، برا بھلا کہنا، گالم گلوچ کرنا، تو اس کو جو ہے وہ رجم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔
تو رجم کے معنی گویا کہ پتھر مارنا، دھتکارنا، دور کرنا، برا بھلا کہنا. تو شیطان جو ہے وہ رجیم ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا ہے، جس کو ہمارے ہاں ترجمہ مردود کر دیتے ہیں، شیطان مردود سے. تو مردود کا مطلب وہی ہوتا ہے دھتکارا ہوا اور پھینکا گیا، دفع کیا گیا، دور کیا گیا. تو اس کو گویا کہ اس کے نام کے ساتھ رجیم لفظ لگ گیا ہے. الشیطان الرجیم، شیطان جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے. تو اس طرح آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے، شیطان مردود سے، شیطان جو دھتکارا گیا ہے، جو مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے. تو یہ کلمہ کہنا قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کی تھوڑی تفصیل تو آگے ذکر کر دیں گے. اور اس میں جیسے علامہ خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی بیچارگی کا، اپنی عبودیت کا ذکر کرتا ہے کہ شیطان کے مقابلے میں ایک کمزور اور ناتواں سا انسان ہوں، تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی قوت سے اس کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اپنی قوت سے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو اس لیے میں اللہ کی پناہ میں، جو سب سے برتر اور بالا قوت ہے، تو میں اللہ کی پناہ میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، تاکہ اس مردود کے شر سے، اس کی برائی سے، اس کے وسوسوں سے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں. تو اس طرح انسان اپنے آپ کو گویا محفوظ کر دیتا ہے اس کے شر سے. یہ اس کی تفصیل اور معنی ہو گئے. آگے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے کچھ احکام اور وہ مواقع کے جہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا انشاءاللہ کچھ بیان ہوگا.